اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس رسول دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا اور میری اولاد پر درود پاک پڑھا تو کل میدان محشر میں قیامت کے دن جب کوئی کسی کا حامی و مددگار نہیں ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، درود پاک پڑھنے والوں کو میں اپنی کالی کملی میں چھپا لوں گا۔ اس حدیث پاک کو جب آج کل کے کچھ لوگوں نے پڑھا تو دل میں خیال آیا، ایک کالی کملی ہے، 1400 صدیاں گزر گئی اور قیامت تک لوگ آتے رہیں گے اور کبھی درود پاک پڑھے یا نہ پڑھے، جب وہ نماز میں ہوتے ہیں، قائد آخرہ میں ہوتے ہیں، تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل پر درود پاک پڑھنا ہی پڑے گا۔ تو ایک کالی کملی ہوگی، کتنے میٹر کا ہوگا، کتنے لمبے چادر ہوں گے، جس ایک چادر میں اتنے لاکھوں کروڑوں لوگ سما سکتے ہیں۔ جب آپ سے بھی کوئی ایسا سوال کرے تو اس شخص کو کہیں اور لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں لے کر کے سرزمین اجمیر شریف کے بارگاہ غریب نواز میں لے آؤ اور بارگاہ غریب نواز میں اسے کہو عقیدت کے پھول پیش کریں اور محبت کے چادر پیش کریں، اور عقیدت و محبت کے نذرانے پیش کرنے کے بعد بارگاہ غریب نواز کے روضہ اقدس کی زیارت کے بعد انہیں لے کر کے آنا ساگر کے پاس چلے جاؤ اور دکھا کر کے کہو آپ آنا ساگر کی چوڑائی کو دیکھو، آپ آنا ساگر کی لمبائی کو دیکھو، آپ آنا ساگر کی گہرائی کو دیکھو، آپ آنا ساگر کی اونچائی کو دیکھو، تو یہ تو آنا ساگر سمٹ کر کے چھوٹا ہو گیا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں، تاریخوں میں آتا ہے کہ آج سے سینکڑوں برس پہلے آنا ساگر پشکر کی گھاٹی سے لے کر کے تارا گڑھ کی پہاڑی تک پھیلا ہوا تھا، اتنا وسیع و عریض آنا ساگر ہے۔ اور پھر اس واقعے کو یاد کرو کہ سیدنا خواجہ غریب نواز پر جب حاکم ہندوستان نے، حکمرانوں نے آنا ساگر کا پانی بند کر دیا تو غریب نواز نے ایک مرید سے فرمایا جاؤ اور ایک کوزہ لے کر کے جاؤ اور آنا ساگر سے کہنا تمہیں غریب نواز بلاتے ہیں۔ تو حضور غریب نواز کے خادم وہاں سے نکلتے ہیں اور آنا ساگر کے قریب جاتے ہیں اور آنا ساگر کو فرمانے غریب نواز سناتے ہیں کہ آنا ساگر تمہیں معین الدین حسن چشتی بلاتے ہیں۔ تاریخ میں یہ مرقوم ہے، علماء فرماتے ہیں، مشائخ اعظام کا قول ہے کہ ایک چھوٹے سے کوزے میں آنا ساگر کا سارا پانی ایک ہی کوزے میں سمایا۔ میں بتا دینا چاہتا ہوں جب غریب نواز عطائے رسول ہوتے ہوئے اتنے بڑے آنا ساگر کو ایک کوزے میں سما سکتے ہیں تو وہ تو نبیوں کے امام ہیں، وہ ساری کائنات کے محبوب کائنات ہیں، وہ تو محور کشور رسالت ہیں۔ ان کے لیے تو سارے نبیوں نے بارگاہ رسالت میں آ کر کے خراج عقیدت پیش کیے ہیں اور سارے نبیوں کے سردار ہمارے نبی ہیں۔ ارے جب غریب نواز کے بلائے ہوئے پر، نبی کون و مکہ کے نواسے کے بلائے ہوئے پر اتنا بڑا آنا ساگر ایک کوزے میں سما سکتا ہے تو آپ تصور کریں کہ نبیوں کے امام احمد مجتبی قیامت کے دن اگر درود پاک پڑھنے والوں کو ایک کالی کملی میں سمانا چاہیں تو کیوں کر نہ سما سکتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ درود پاک کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک نوری فرشتہ ہے جس کے قدم زمین سے لگے ہوئے ہیں، جس کے سر آسمان سے لگے ہوئے ہیں، ان کے پر کا یہ عالم ہے کہ ایک پر مشرق میں ایک پر مغرب میں لگے ہوئے ہیں۔ جب کوئی محمد اور آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، عشق و مستی میں محو ہو کر کے آقا کریم رؤوف الرحیم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں تو آقا کریم فرماتے ہیں وہ فرشتہ نوری سمندر میں گوتا لگاتا ہے اور گوتا لگا لینے کے بعد جب باہر تشریف لاتے ہیں اور اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں تو پر کے جھاڑنے سے پانی کے جتنے نوری قطرے ٹپکتے ہیں، ہر ایک قطرے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے اور وہ فرشتہ قیامت تک محمد اور آل محمد پر درود و سلام پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے، اور جس کے لیے فرشتے دعائے مغفرت کرے ان کی مغفرت
نفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اللہ کے مقدس رسول اور اللہ کے مقدس رسول کی اہل بیت اطہار پر بے شمار درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ شاعر فرماتا ہے اندھیرے پاؤں نہ پھیلا سکے زمانے میں، اندھیرے پاؤں نہ پھیلا سکے زمانے میں، درود پڑھیے کہ ہر سمت روشنی ہو جائے، درود پڑھیے کہ ہر سمت روشنی ہو جائے۔